الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. جی، گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لیں، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنے خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ۔ ایک روزہ گزر گیا، دوسرے میں داخل ہو گئے، اللہ جزائے خیر دے۔ آپ سفر کر کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے جی۔ امید ہے انشاءاللہ آگے بھی ہم بات کریں گے، تو بس کوشش سے اسی عنوان پر ہم بات کریں کہ روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ کل رمضان کا اور اس پروگرام کا شروع ہم نے بتلایا، تو آج کوشش کریں گے کہ روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور روزہ کیوں اللہ نے دیا ہے ہمیں۔ تو اللہ توفیق دے۔ کل سب دعا بھی کریے گا آپ بھی، ضرور انشاءاللہ ضرور۔ اللہ جزائے خیر دے آپ کو جی، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، کل شروع کیا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عنایت کیا، تو رمضان کا اصل مقصد روزہ ہے کہ یہ مہینہ روزے اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، کہ جیسے نماز ہم پر 5 وقت کی فرض ہے ہر عاقل بالغ مرد کے اوپر، کہ ایمان پہلی چیز ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان ہے۔ اس کے بعد نماز ہے، اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ روزے کو لے آئے، رمضان کو لے آئے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوپر اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنا قرب دینے کے لیے انہیں روزے عطا کیے، کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب اس خطاب کو سن کر دل میں مختلف سوچیں آتی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کے دل میں یہ سوچ بھی آئی کہ ہم سے ہمارا مالک حقیقی خفا تو نہیں ہو گیا، ناراض تو نہیں ہو گیا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1 مہینہ یعنی دن میں کھانے کو بند کرا دیا، منع کر دیا کہ بھائی دن میں پورا دن کھانا نہیں کھانا ہے، بھوکے رہنا ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس سوچ کو درست کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے بھی، یعنی تمہارے پہلے جو آئے ہیں، نہ تو یہ سزا تھی، نہ یہ کوئی میں ناراض ہوا ہوں،
بس میں نے آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یعنی اس کے وسائل ختم ہونے کے، یعنی وسائل کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے وسائل کو ختم کیا، بلکہ فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ روزے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی روزے فرض کیے، یعنی یہ تم پر کوئی نئی پابندی عائد نہیں کی ہے، یہ ایک چلا ہوا سسٹم ہے، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے خاص کرم فرمایا کہ روزے فرض کرتے کا مقصد دو باتیں، کہ تم سے دو پہلے، یعنی تم سے پہلے آنے والے لوگ بھی یہ کام کرتے رہتے تھے، لیکن اب میرے حبیب کی امت ہے تو میں نے ان کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، تو میں ان کا ایک نظام عمل بناتا ہوں، اور روزے میں بہت کچھ انہیں عطا کروں گا کہ جب مومن یہ سنتا ہے کہ پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے تھے تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نہ تو ناراض ہے، نہ کوئی سزا ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے جو اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ رب العزت کے قرب کو اور ان کے رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر روزے کا فرض کرنے کا مقصد بھی بتایا کہ یہ نہیں ہے کہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، یعنی کوئی وہ بات نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا رہ کے چھوڑ دینا، بلکہ کیا کہا، اس کے اندر بھوکا پیاسا کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک بڑا مطلوب ہے جو ہمارے بندوں سے اللہ کہہ رہے ہیں مجھے چاہیے، وہ ہے لعلکم تتقون، کہ تم پر پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تمہارا تعلق مجھ سے جڑ جائے اور تم نفس کے غلامی سے نکل کر ایک حقیقی اللہ کی یاد کے اندر رہ جاؤ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اپنا لو۔ یہ روزے کا مقصد ہے کہ روزے کا مقصد، جانور بھی بھوکا رہ جاتا ہے، جانور کو پانی نہیں ملتا، وہ بھی پیاسا رہ جاتا ہے، کہ اللہ کا مطلب یہ نہیں تھا، اللہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ بھوکا پیاسا میری یاد میں رہیں، اور سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کے بعد میرے بندے کو تقوی حاصل ہو جائے، یعنی میں راضی ہو جاؤں اور میں خود اس سے پیار کرنے لگوں کہ اس کے اندر تقوی آئے گا تو میں راضی ہو جاؤں گا، کہ بلکہ اس کا فائدہ بھی تمہارے لیے ہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا معلوم ہوا کہ جو یہ عبادت مومن پر فرض کی گئی ہے اس کا مقصد بھی مومن کے اندر اچھی صفات کا پیدا کرنا ہے، کہ یہاں اللہ کہہ رہے مومن بننا ہے۔ مومن کہتے کس کو ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے وہاں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کہ اچھی صفات پیدا کرنے والوں کو ایمان والا کہا گیا۔ اب جب پوری آیت کو پڑھتے ہیں تو پھر دل کو تسلی ہو جاتی ہے اور دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کریں، کہ یعنی اہتمام، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو تسلی انسان کے اندر جب تسلی آ جاتی ہے تو پرسکون ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی تو فائدہ ہے۔ روزے کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقوی کیا ہے؟ فرمایا کبھی، حضرت فرمانے لگے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کبھی خاردار راستے سے گزرے ہو؟ کہا انہوں نے کہ کئی دفعہ گزرا۔ کیسے گزرتے ہو؟ تو کہنے لگے حضرت بڑا بچ بچا کر سمیٹ کر کے کہیں دامن نہ پھنس جائیں، کہیں کوئی چیز نہ لگ جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے تقوی ہے کہ انسان کو ایسے سنبھل کر زندگی گزارنی کہ اس کا کہیں دامن کسی گناہ میں آلود نہ ہو جائے، اس کو تقوی اور پرہیزگاری کہتے ہیں۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، یعنی صرف کھانے اور پینے کا ہی روزہ نہیں ہوتا، یعنی کھانا پینا چھوڑنا یا اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے اندر گزرنا۔ جسم کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، یعنی ہر وہ چیز کا، کہ کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، دل و دماغ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ روزہ یعنی روزدار انسان صرف کھانا پینا بن کر کے یہ نہیں ہوتا، بلکہ جسم کے ہر حصے کا روزہ ہوتا ہے، اس کو روزدار کہتے ہیں۔ روزے کی برکت اس وقت نصیب ہوگی جب تک کہ انسان سارے جسم سے روزے دار نہ لگے، یعنی اس کا کان بھی روزہ رکھ رہا ہو، اس کی زبان بھی روزہ رکھ رہی ہو، اس کا دل و دماغ بھی روزہ رکھ رہا ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی فرض ادا ہو جائے گا لیکن مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ رکھنا
یعنی بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، دوسری کئی چیزیں ہیں، یعنی غیبت سے روزے کو بچانا چاہیے، ہماری زبان غیبت سے پاک ہو، جھوٹ سے پاک ہو، گالی گلوچ سے پاک ہو، بہتان سے پاک ہو، یہ زبان کا روزہ ہے۔ دل و دماغ کا روزہ کہ غلط سوچ سے ہمارا دماغ پاک صاف ہو، ہماری دل کے اندر خیالات پاک صاف آ رہے ہو، اور شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ٹانگوں کی بھی حفاظت ہو کہ ہم اپنے ٹانگوں کو بھی نرمائی کے ساتھ، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دبے پاؤں چلتے تھے کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ زمین بھی اللہ کے یہاں کل میرے اور آپ کے بارے میں بتلائے گی، یہ تیرا بندہ بڑا کر کے اللہ چلتا تھا۔ تو کہا گیا کہ ہر وہ چیز کو انسان کو بچنا چاہیے جو اسے برائی کی طرف لے کے جاتی ہو، جو اللہ کی ناراضگی کی طرف لے کے جاتی ہو، ان ساری چیزوں سے بچنے کے نام کو روزہ کہتے ہیں۔ عزیزو، عام طور پر یہی دیکھا گیا کہ جو شخص پرہیزگاری کے ساتھ، روزے کے اصول اور ضابطے کے ساتھ جو بتلایا گیا ہے اس کا خیال کرتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کو رکھتے ہوئے اپنی نظر کے سامنے روزہ رکھتا ہے، اسے روزہ محسوس نہیں ہوتا، چاہے جتنی گرمی ہو، چاہے گرمی کی شدت انتہا درجے پہ ہو، لیکن اسے یہ چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ اور جو اس کا پرہیز نہیں کرتا، پرہیز یہ ہے کہ جو بتلایا گیا کہ بھائی دل و دماغ کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، اس کا وہ احتیاط نہیں کرتا، پھر اسے پتہ چلتا ہے۔ یہی ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ اب وہ روزے کی شدت میں بہت پریشانی ہوئی کہ بہت زیادہ انہیں روزہ، یعنی بھوک اور پیاس نے خاص طور سے انہیں پریشان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس معاملے کو بتلایا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے جا کر معلوم کرے، یعنی جنہوں نے روزہ رکھا ہے، کہ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، ان سے جا کر کہیں کہ وہ کلی کرے۔ تو جب یہ بات بتلائی گئی، کلی کا کہا گیا، تو انہوں نے آ کر، بتلانے والے نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ آپ کلی کریں۔ کلی کیا تو زبان، یعنی منہ سے گوشت کے ٹکڑے نکلے چھوٹے چھوٹے۔ وہ حیران پریشان ہو گئے کہ بھائی ہم نے تو کچھ نہیں کھایا ہے، ہم تو روزے سے ہیں، ہم تو سارے دن سے بھوکے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات کو لایا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ضرور کسی اپنے بھائی یا بہن کی غیبت کی ہوگی۔ غیبت کرنا گویا کہ یعنی غیبت کرنا گویا ایسا ہے جیسا کہ اپنے کسی بھائی اور بہن کا نام مردار کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ یعنی یہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کر لیتے ہیں، بیٹھے ہیں دوستوں میں، بیٹھے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں، تو بات ہی نکلی، بس ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ اللہ سب سے پہلے تو مجھے میری حفاظت فرمائے، مجھے اس سے بچائے، اور مجھے صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ بس ایسے ہی ذکر کر لیا، پھر ہم آخر میں لگا بھی دیتے بڑا اچھا بندہ ہے۔ پہلے بات کر لیتے، پھر ہم کہتے ہیں بڑا اچھا بندہ ہے۔ تو روزے کے مقصد کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ روزے کو اس طرح سے رکھا جاوے کہ روزہ رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اندر اللہ کی نعمتوں کی قدر آ جائے، کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہر انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جسم کی نعمت دی ہے، جسم کے اعضاء کی نعمت دی ہے، صحت کی نعمت دی ہے، لیکن اس کے علاوہ سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نصیب کی ہے عام طور سے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا روزگار دیا ہے، ہمیں وسائل دنیا دی ہے، دنیا کی چیزیں دی ہوئی ہے، کہ روزے کے اندر یہ بھی احساس پیدا ہو جائے کہ وہ ہم اپنے غریب بھائی بہنوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا سوچیں کہ ان کے اوپر جب فاقہ آتا ہوگا تو کیا ہوتا ہوگا، اور پھر ہم ماضی میں بھی جائے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا زمانہ تھا، کہ کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری کائنات کا وجود ان کے طفیل ہے، کہ 3 دن تک فاقہ ہوتا تھا، ایسا فاقہ کہ جو انسان سوچ نہیں سکتا۔ کہا جاتا، یعنی کتابوں میں آتا ہے کہ 2 چاند گزر جاتے تھے، یعنی 2 چاند یعنی پورے 2 مہینے گزر جاتے تھے اور گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کہ ہمارے نبی کی قربانی ہمارے سامنے ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانی ہمارے سامنے ہو، اور اس کے بعد ہم آگے دیکھیں، ہمارے دور میں دیکھیں کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں یا ہمارے رشتہ داروں میں یا ہمارے عزیز و اقارب میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو بھوکا سو رہا ہو، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، کہ ہم اپنے ایک کھانے کے بل کے اوپر 5,000 10,000 15,000 روپے لگا دیتے ہیں۔ تو روزے کا مطلب یہ بھی ہے، روزہ ہمیں یہ بھی ایک سبق دیتا ہے اور یہ بھی احساس دلاتا ہے کہ ہم اس بھوک سے ہم اپنے پرائے کے، یعنی پرایا ہوا میرا اپنا ہے، میرا پڑوسی میرا اپنا ہے، مسکین میرا اپنا ہے، یتیم میرا اپنا ہے، کہ اس کا میں خیال پیدا کروں کہ میرے پاس وسائل ہونے کے باوجود میں اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر اور اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے روزہ رکھ رہا ہوں۔
تو کیا ان کی زندگی کو میں نہ دیکھوں کہ جو فاقوں سے زندگی گزار رہے ہیں؟ تو روزے کا ایک سبق یہ بھی ہے عزیزو۔ تو عزیزو، میرے بات کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رمضان کے روزے آپ پر فرض کیے گئے ہیں، کہ رمضان میں اللہ نے ہم سب کو کھانے سے روک دیا، اسی وجہ سے نہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے جسے میں نے شروع کیا تھا، بلکہ اس لیے کہ بندے کو اللہ کا رزق کی قدر و قیمت ہو، جس کی روٹی ایک اللہ جو وہ کھلاتا ہے، یعنی ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں مراحل یعنی کتنی ایک روٹی کتنے مراحل سے اللہ گزروا کے ہمارے دسترخوان پہ لے کے آتا ہے، اس کی قدر ہو جائے، کہ اللہ کی اس نعمت کی قدر آئے، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے جو اللہ کی نعمت کی قدر کرے۔ ہم تمام کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، یعنی نعمت کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یعنی 11 مہینے تک تم جن کاموں میں مبتلا رہے ہو، ان کاموں نے تمہارے تقوی کی خاصیت کو کمزور کر دیا، تمہارا نفس موٹا ہو گیا۔ اب روزے کے ذریعے اس تقوی کی خاصیت کو دوبارہ طاقت مل جائے گی۔ لہٰذا بات صرف اس کی حد تک ختم نہیں ہوتی کہ روزہ رکھ لیا اور تراویح پڑھ لی، بلکہ پورے رمضان کو اس کام کے لیے خاص کرتے ہیں کہ 11 مہینے ہم لوگ اپنے اصل مقصد زندگی سے اور عبادت سے دور چلے گئے تھے، اسے دوری کو ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو پہلے سے ہی زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے فارغ کیا جائے، اس لیے کہ دوسرے کام دھندے تو 11 مہینے تک ہی ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر کاموں کو جتنا مختصر سے مختصر کر لیں اتنا ہمارا فائدہ ہوگا۔ خاص عبادت کے کاموں میں صرف کرے، یعنی خاص عبادت کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا۔ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا جاننا، اور دوسری کی خواہشات نفس، دوسری ہے کہ خواہشات نفس کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں روزہ رکھوایا کہ خواہشات کو چھڑوائی، اور رات میں تراویح کا حکم دیا کہ تراویح پڑھو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور سجدے کروائے، اور لمبی نمازیں پڑھوانے کا حکم دیا کہ بار بار اپنی پیشانی اللہ کے دربار میں جھکاؤ، تکبر کو دور اور اپنے آپ کی شخصیت کو مٹاؤ، بے بس طرح ہو جاؤ اور یہ کہو کہ میرا اللہ میں کوئی نہیں ہوں، میں آپ کا غلام، نوکر سے زیادہ یعنی کمزور ہوں، غلامی سے زیادہ ہوں۔ کہ تراویح بہت بڑا عمل ہے کہ جہاں روزے فرض کیے گئے ہیں وہ اللہ نے ہمیں تراویح دی ہے عزیزو۔ یعنی میری بات پوری کی پوری ایک روزہ تھا کہ روزہ ہم سے مطالبہ کہ نفس ہے کہ ایک روزے کا مطالبہ ہماری ذات کے اندر اللہ کا تقوی آ جائے، نفس کی غلامی سے ہم نکل جائے، ہم تقوی والے بن جائے، ہم پرہیزگار بن جائے، ہم غریبوں کے خیرخواہ بن جائے، مسکینوں یتیموں کی ہم ان کے ساتھ محبت کرنے لگ جائے اور ان کا سہارا بنے، اور دوسری چیز کہ ہم قرآن سے جڑے، اللہ سے جڑے۔ ایک حق ہے اللہ کے بندوں کا، ایک حق اللہ کا، کہ یہ دونوں حقوق کو اس روزے سے اور اس رمضان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے بھی جڑ جائیں اور اللہ کے بندوں سے بھی جڑ جائیں، کہ اس میں تراویح سب سے بڑا عمل ہے، کہ تراویح کہ 20 تراویح ہے، کہ 20 تراویح کے 40 سجدے، کہ ایک سجدے کے اوپر ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک سجدے کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک درخت جنت میں لگاتے ہیں۔ وہ ایک درخت ایسا ہوتا ہے کہ عربی گھوڑا کتنے سالوں کی مسافت طے کرے گا تب بھی جا کر اس درخت کو مکمل نہیں کر سکے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک محل بناتے ہیں، اس کے اندر یہ دنیا اتنی چھوٹی نظر آئے گی جیسے پوری زمین کے اوپر ایک بکری کو رکھ دو، اتنا بڑا محل اللہ بناتے ہیں، اور ہر سجدے کے اوپر کتنے ہزار نیکی ہے اور 40 سجدے ہیں کہ اللہ کی یاد میں، کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم شروع کے اندر اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ یہ جو مسئلہ بتلایا گیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے کوئی ضروری کام آ گیا، کوئی شرعی مسئلہ پیش آ گیا، کہیں سفر ہے، حرمین کا سفر ہے یا کہیں جانا ہے تو قرآن ناقص نہ رہ جائے، قرآن نہ چھوٹ جائے، اس کے لیے 8 دن 6 دن 10 دن کا نظام ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 6 دن یا 8 دن یا 10 دن میں ہم نے قرآن مکمل یعنی قرآن سن لیا تو ہمارے اوپر سے تراویح کا بوجھ ہم نے اتار دیا، اللہ پر احسان کر دیا۔ ہرگز 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 ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلوب عزیزو یہ ہے کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ قرآن ناقص نہ رہے، قرآن مکمل ہو جائے، باقی سارا سال ہمیں جہاں بھی ہو ہمیں اپنے 20 تراویح پڑھنی ہے، 20 رکعت ہمیں تراویح پڑھنی ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا
نفس بھی ہمارے قابو میں آ جاوے گا اور اللہ کی اطاعت میں آ جائے گا اور ہماری زندگی بھی اللہ کی اطاعت میں آ جائے گی۔ تو ساری بات کا خلاصہ دو ہی باتیں ہیں کہ روزے سے ہم تقوی حاصل کریں اور اللہ سے جڑے اور اللہ کے بندوں سے جڑیں۔ اللہ سے جڑنے کا عمل عبادت ہے، اور عبادت خالصتاً للہیت کے ساتھ ہو، اللہ کے ساتھ ہو، اسی میں کوئی چیز نہ ہو، دل و دماغ بھی ہمارا صاف ہو، زبان بھی پاک ہو، آنکھیں کا دیکھنا بھی ہمارا صاف ستھرا ہو، کانوں کا سننا بھی صاف ستھرا ہو، اور دوسری چیز ہے کہ بندوں کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے ہم بندوں کے ساتھ عالی اخلاق کے ساتھ ہم بندوں کے ساتھ ہماری زبان بھی میٹھی ہو جائے اور ہمارے اندر صبر آ جائے، شکر آ جائے، ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس کو روزدار کہتے ہیں اور روزہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی قدردانی کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ کچھ بات ذہن میں آتی ہے کہہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ سارا سسٹم ہمارے لیے اس سال پہلا ہے، تو انشاءاللہ یہ بغیر تیاریوں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ جو باتیں ہیں یہ کر دی ہے۔ تھوڑے دنوں پہلے خیال آیا کہ کچھ باتیں ہمارے بھائی بہنوں سے کرنی چاہیے، تو پھر اس طریقے سے ایک تیاری کی گئی اور آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں روزانہ۔ ماشاءاللہ کل شام کے وقت آپ نے گھر والوں کا بھی پروگرام دیکھا ہوگا۔ امید ہے انشاءاللہ آج سے دوبارہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور ہم بھی حاضر ہوں گے انشاءاللہ، یا مہمان بھی آتے رہیں گے۔ پورا ایک اچھا نظام کے ساتھ وہ پروگرام ہو رہا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے آپ لوگ اس کو بھی پسند کر رہے ہوں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھیں، اس کو آگے پھیلائیں، دوستوں تک پہنچائیں، اور کوئی مشورے ہوں تو وہ بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر ایک دفعہ آپ سب کو بہت بہت رمضان کی مبارک، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔